سارے سینئر لوگوں کے سامنے رضا ربانی صاحب جیسے لوگوں کے سامنے مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے، اور جرنلسٹ جو اتنے سارے سینئرز ہیں اور آپ سب لوگ اور چودھری شفیق صاحب ان سب کے سامنے مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ابھی بھی لرننگ سٹیج میں ہوں، میں ہر قدم پہ سیکھنا چاہتی ہوں. لیکن ایک بات میں بولنا چاہوں گی کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، بلکہ میں اس کو پارٹی نہیں ایک انسٹیٹیوشن، ایک فیملی سمجھتی ہوں، جہاں پہ آپ کو ہر غلط بات کو غلط کہنا اور سچی بات کو سپورٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے جو پارٹی کے فاؤنڈر تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اپنے اصولوں پہ کوئی سودا نہ کرتے ہوئے پھانسی تو قبول کی، لیکن اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا. تو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے رائٹ آف انفارمیشن جو چیز ہے یہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، اور ضرورت ہے اس چیز کی اب اس دور میں. جیسے ابھی فیصل جاوید صاحب نے بہت ساری باتیں کی، بہت اچھی اچھی باتیں کی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتے. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، ان کی چیزوں کو سننا ہوتا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہوتا ہے، تب ہی جا کر آپ دوسروں کا دکھ سمجھ سکتے ہیں. آپ کمروں میں بیٹھ کے سیمینار کریں، کانفرنس کریں، ورکشاپس کریں، لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے ابھی بات کی تھی کہ یہاں پہ جو لا بنانے چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ لا بنے ہوئے ہیں، صرف ہماری جو پرابلم ہے وہ کوارڈینیشن اور ان کے لاز کی امپلیمنٹیشن کی ہے. تو ہم اگر اس چیز پہ کام کریں، میں زیادہ بہت ساری اسٹڈنگ کمیٹیز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں صرف اپنی چیز کہنی چاہتی. میں نے دو کوسچن پوچھے تھے جس پہ ہمارے بہت سینئر ممبر ہیں اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن انہوں نے جواب صرف ایک پارٹ کا دیا، دوسرے پارٹ کو وہ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دے. سوال صرف یہ تھا کہ پی ٹی ڈی سی نے کتنے ہوٹل اور موٹل فروخت کیے ہیں، اگر وہ پیسے آئے ہیں تو کہاں لگائے ہیں، اور جو پی ٹی ڈی سی سے نکالے گئے امپلائیز ہیں ان کو کہیں اور ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کہیں جگہ بنائی گئی ہے. تو وہ انہوں نے صرف پہلے پارٹ کا جواب دیا، دوسرے کا وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں 1 کروڑ نوکریوں کے بجائے انہوں نے اس سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، اور جس کا وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا مداوع کر سکیں ابھی. اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی بہت اچھی باتیں تھیں، بہت جو انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر باتیں کی تھی بہت اچھی کی تھی، اور جو الیکشن کیمپین میں باتیں کی بہت اچھی کی، سب کو بہت برا بنایا، سب کی چیزیں وہ سامنے لاتے تھے. لیکن جب بات آئی ان کے گورنمنٹ میں آنے کی اور گورنمنٹ میں ان کے ہی لوگوں کی کرپشن کی، یا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ایم پی ایس کو انہوں نے نکالا، تو کیا ان کے پاس ایسے پروف تھے کہ انہوں نے ان کو نکالا؟ بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن یہ ان کو جو خان صاحب ہیں ان کو رانگ انفارمیشن گئی تھی جس کے بیس پہ ہمیں اس طرح سے نکالا گیا ہے. تو اس کے علاوہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں رشیا کے ساتھ، ہم کمپیریزن کرتے ہیں یو ایس کے ساتھ، یو کے کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، لیکن ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ مل کے بیٹھ کے، لوگوں کے ساتھ آپ پبلک کے ساتھ نہ بیٹھیں، اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی دشمن نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. جو بھی پاکستان کے لیے کاز ہوگا، آپ نے سنا ہوگا جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا ہوگا، جہاں بھی نیشنل کاز ہوگی یا جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوگی جہاں پہ ہمیں ایز اے پاکستانی کھڑا ہونا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ایز اے اپوزیشن